نیک اعمال کو ضائع کرنے کا پہلا سبب شرک ہے۔ شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے، بندے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور شرک کی اس قدر خطرناک نحوست ہے جس کے سبب بندے کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عشر، نیک اعمال سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انہ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے، رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھی وارننگ دی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پہلی انبیاء کو بھی یہی دعوت دی، آخری پیغمبر کو بھی یہی دعوت دی، اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا، آپ کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہوتی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اسی طرح رب العالمین نے قرآن مجید میں 18 نبیوں کا نام ذکر کیا، ترتیب کے ساتھ نام لینے کے بعد آخر پہ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا، آپ کے عقیدے میں بھی شرک ہوتا، تمہارے نیک اعمال میں ضائع کر دیتا، تجھے علم بھی نہیں ہونا تھا۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ گزارا، بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، رب العالمین سے ہم نے رابطہ مضبوط کیا، اب یہ اعمال کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ سب سے پہلی چیز ذہن نشین کرنے والی جو ہے وہ ہے توحید۔ توحید کو مضبوط کرنا ہے، توحید کو پختہ کرنا ہے، جیسے کیسے بھی حالات ہوں، جیسے کیسے بھی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں اور تنگیوں کا سامنا کرنا پڑے، توحید کا دامن نہیں چھوڑنا اور شرک کے قریب نہیں جانا، کیونکہ شرک اللہ رب العالمین کو کسی قیمت بھی گوارا نہیں ہے۔ مشرک رب العالمین کی بارگاہ میں سارا کچھ پیش کر کے بھی رب تعالیٰ سے جان چھڑانا چاہے گا، نہیں چھڑا سکتا۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس انداز سے کی، اے میرے صحابہ، آپ کو زندہ کاٹ دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے، پھر بھی رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ روزی روٹی کا مالک ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ بیماری دیتا ہے۔ عزت و ذلت کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اللہ مشکل کشا کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ حاجت روا کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ بگڑی بنانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ خزانے دینے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ عزت و ذلت کا مالک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی توحید پر کار بند ہو جانا اور اس توحید کی برکت سے رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ سے، اس توحید کی برکت سے رب العالمین باقی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جتنے مرضی گناہ لے کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں، اگر عقیدے میں شرک نہیں ہے، توحید میں کار بند ہے، توحید میں پختہ ہے، تو اس توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دیں گے۔ ہاں، اگر اسی طرح نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، نیک اعمال بھی، قرآن مجید کی تلاوت، فلاح انسانیت کا کام، رفاہ عامہ کا کام سارے کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اگر عقیدے میں شرک ہے، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، غلاظت ہے،
تو اس شرک کی نحوست کی وجہ سے تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکوٰتیں اور تمہارے نیک بڑے بڑے نیک اعمال، چاہے لوگوں کو کتنا ہی اللہ کی رضا کے لیے کھانے کھلائیں، اگر عقیدے میں شرک ہے، میرے محترم عزیز بھائیوں، محترم ناظرین کرام، اس شرک کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر کے، تباہ و برباد کر کے جہنم میں داخل فرما دیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بندہ جہنم میں رہے گا۔ یہ عارضی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں آتی ہیں، لیکن ان کو فیس کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے یقین، توکل اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے، اور شرک کی غلاظت کو دفعہ دور کر کے اپنی زندگی کو گلزار بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے جنت عطا فرمائیں گے، اور شرک کی نحوست سے اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں توحید پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ فرمائے۔